بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع نماز ہے، لیکن اس سے پہلے کہ نماز اور اس کے متعلقات پر بات چیت کی جائے، طہارت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جاتی، اس لیے کہ نماز کا دار و مدار وضو پر ہے۔ جیسا وضو ویسی نماز، اور وضو کا دار و مدار استنجا اور پاکی حاصل کرنے پر ہے۔ جیسا استنجا ویسا وضو، اور جیسا وضو ویسی نماز۔ ہم سب سے پہلے استنجا پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارا استنجا کیسا ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، استنجا کیسے کریں، اس کا کیا طریقہ ہے، اس میں کتنی سنتیں اور آداب ہیں، یہ سب سیکھنے اور سکھانے کی چیزیں ہیں۔ اس میں شرم اور حیا مانع اور رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استنجا کا طریقہ نہ سکھلاتے تو معلوم نہیں ہم کس کس طریقے سے استنجا کر رہے ہوتے اور ناپاک کے ناپاک ہی رہتے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ہمیں استنجا کا طریقہ سکھلایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے ایسے ہی ہوں جیسے اولاد کے لیے باپ، یعنی جس طرح ایک خیر خواہ، عقل مند، مشفق، مہربان باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے اور اپنی اولاد کو بے تکلف زندگی کے چھوٹے اور بڑے آداب سکھاتا ہے اور بتلاتا ہے، اور ان کو دنیاوی اور اخروی نقصانات سے بچانے کی فکر اور کوشش کرتا ہے، اسی طرح میں تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، انسانی زندگی سے متعلق ہر ضرورت کو سلیقے سے پورا کرنے کا طریقہ بتلاتا اور سکھاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طنز کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے نبی تمہیں ہگنے موتنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کیوں آپ کو یہ طریقہ نہیں آتا، یہ تو ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر آدمی پیشاب پاخانہ کرتا ہے، کیا وہ آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت فخر کے ساتھ حکیمانہ جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہاں ہم اس میں بھی نبوی تعلیم کے محتاج ہیں۔ اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استنجا سے متعلق 4 ہدایات ذکر فرمائی۔ آئندہ استنجا سے متعلق چند احکام اور آداب ضروری آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہاتھ میں اگر انگوٹھی ہو جس میں اللہ کا نام نقش ہو، یا تعویذ وغیرہ ہو جس میں اللہ کا نام ہو، یا قرآنی آیات اور دعائیں لکھی ہوئی ہو اور اس کو لپیٹا نہ گیا ہو، یا دیگر چیزیں ہوں جن میں اللہ کا نام یا کوئی قابل تعظیم چیز لکھی ہوئی ہو، تو ان کو باہر رکھ کر بیت الخلاء اور ٹوائلٹ میں جانا چاہیے۔ نمبر 2، بیت الخلاء میں کھلے سر نہ جائیں، نیز ننگے پیر بھی نہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں سر ڈھانک کر اور چپل پہن کر جاتے تھے۔ نمبر 3، ٹوائلٹ اور بیت الخلاء میں جائیں تو اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اگر کھلے میدان میں استنجا کر رہے ہوں
تو کپڑا کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے۔ اگر اندر جاتے وقت دعا بھول جائے تو دل میں دعا پڑھے، زبان سے نہ پڑھے۔ دراصل جنات و شیاطین ہم کو دیکھتے ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ جب انہیں شرارت کا کوئی موقع ملتا ہے تو شیاطین اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ان کی شرارت سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء جانے سے پہلے شیاطین سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے اور دعائیں سکھلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت الخلاء اور گندگی کے مقامات میں شیاطین اور خبیث جنات رہتے ہیں، لہذا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو یہ دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اے اللہ، میں مذکر اور مؤنث شیاطین سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے، انسانوں کے سطر پر جنات کی نگاہ پڑنے سے حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی جب بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ پڑھ لے۔ تو پھر اس طرح پڑھنا چاہیے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ خزرج کے مشہور سردار صحابی رسول حضرت سعد ابن عبادہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، بعد میں وہیں مردہ پائے گئے، جسم سبز ہو چکا تھا۔ اس وقت ایک پراسرار آواز سنی گئی، وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم قبیلہ خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ پر ہم نے 2 تیر چلائے، وہ تیر ان کے دل پر لگے اور ہمارا نشانہ خطا نہیں ہوا۔ نمبر 4، بیت الخلاء میں بایاں پیر یعنی لیفٹ پیر پہلے رکھ کر داخل ہوں، جب باہر نکلیں تو اولاً داہنا پیر نکالیں۔ اس سلسلے میں ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ چپل سیدھے پیر میں پہلے پہننے کا حکم ہے اور بیت الخلاء میں پہلے بایاں پیر داخل کرنے کا حکم ہے، تو ان دونوں کو ہم کیسے جمع کریں؟ اس کا طریقہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ بیت الخلاء میں پہلے بایاں پیر داخل کر کے چپل کے اوپر رکھ لے، بائیں چپل پر، پھر بایاں پیر داخل کر کے داہنا پیر داخل کر کے داہنی چپل میں پہن لے، پھر بائیں چپل میں پہن لے۔ نمبر 5، کھلے میدان میں استنجا کرے تو لوگوں کی نگاہ سے دور جائے تاکہ لوگوں کے سامنے سطر کھولنے سے حفاظت ہو سکے۔ اگر خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو لوگوں کی نگاہ سے دور چلے جاتے تھے۔